اس نے انکار کیا اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی شریعت کے مطابق مدعی کو گواہ پیش کرنا چاہیے. اس سے بات کی. بات سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے. اب پیغمبر اسلام کو جلا رہا ہے. آج مولا کائنات کی مجلس ہے نا. بسم اللہ. فرمایا کہ اب ایسا آئے گا سبحان اللہ کہ جو ایسا فیصلہ کرے گا کہ جس فیصلے کی مثال قیامت تک دی جائے گی. پھر ساتھ چلیں گے. بسم اللہ. قیامت تک چلے گا اس کا فیصلہ. اس فیصلے کو اللہ بھی پسند کرے گا, اس کا رسول بھی پسند کرے گا. اس فیصلے کے بعد کسی کو شبہ کی بھی گنجائش نہیں رہ جائے گی. اتنے میں مظہر العجائب امام الغرائب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلام کیا. پیغمبر نے سلام کے جواب علیک السلام یا ابا الحسن. فرمایا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی میں نے اس سے گھوڑا خریدا. توجہ کیجئے. بسم اللہ. میں نے اس سے گھوڑا خریدا. اس کے بعد اس نے قبضہ گھوڑے پر کرنے کے بعد انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جھٹلا دیا. پوری توجہ سے کہا آپ کو جھٹلا دیا. کہا ہاں علی اس نے مجھے جھٹلا دیا. مولا علی نے کہا فیصلہ بس اتنا سا ہے. تلوار نکالی سر کو تن سے جدا کر دیا. جو دو بزرگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہو گئی, علی نے تو جلد بازی میں کسی کا قتل کر دیا. اتنی سی بات تھی اور یہ ایک بہت بڑا قتل ہو گیا. نعوذ باللہ. ان کے خیال کو میں اپنی طرف سے زبان دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے, ہم اتنے تو امین ہیں. میں ان کے خیال کو اپنی زبان دے رہا ہوں, اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ گویا سمجھا ہوگا کہ آج علی نعوذ باللہ بری طرح پھنس گئے ہیں, ایک مرڈر کیس میں پھنس گئے ہیں. قریب تھا کہ مدینے میں اس کا پروپیگنڈا ہوتا. جا ہی رہے تھے کہ رسول اسلام نے دونوں کو پکڑ کے کہا علی تم نے جو فیصلہ کیا ہے حق کا فیصلہ تھا, حق کی دلیل بھی دے دو. حق کا فیصلے کے لیے حق کا ہی سہارا چاہیے, حق بات ہی سے دلیل دینی چاہیے. کہ یا رسول اللہ صدقنا کا, اے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے زمینوں پر بھی تصدیق کی ہے, آسمانوں میں بھی آپ کی تصدیق کی ہے. آپ کے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو نبی کو جھٹلا دیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد کی سزا موت. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری. نعرہ وجود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب ذرا پھر تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو واپس لے کے جاتا ہوں. مجھے انصاف سے بتائیے کل کی گفتگو آپ نے جو سنی اگر صحیح معنوں میں ان بزرگوں کو بھی معلوم ہوتی کہ پہلے حق کو پہچانو پھر دیکھو کہ حق کے مقابل میں کیا ہے, اگر وہ یہ جانتے تو رسول کو حق مان کر بھی کیا رسول کو جھٹلانے والے کو بھی شریعت کا پابند سمجھتے ہیں؟ نہ سمجھتے, بلکہ وہ کام جو علی نے کیا ہے پہلے ہی کر دیتے. کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ حق کو نہیں سمجھا. بے شک وہ صرف معاملہ ایک گھوڑے کے خرید و فروخت کا سمجھتے رہے. بات گھوڑے کے خریدنے بیچنے کی نہیں ہے, بات رسول کی تصدیق یا تردید کی ہے. جو رسول کو جھٹلا دے, کیا
کہنے ماشاءاللہ. حق کو پہچانو. ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیچارے تو 1400 سال کے بعد بھی فدق ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. چند درختوں کے ایک باغ کی کیا حیثیت تھی, خاتون جنت ہے یہ بھی کہتے ہیں, پھر وہ درختوں کے لیے روتے ہیں. آج بھی ہم ان کی خدمت میں بھی عرض کریں, بار بار عرض کر چکے ہیں, پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ کھجور کی درختوں کی لڑائی نہیں تھی, یہ درختوں کے لیے رونا نہیں ہے, یہ سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ کے جھٹلانے کا معاملہ ہے. کیا بات فدق کی نہیں ہو رہی ہے, جھٹلائے جانے کی ہو رہی ہے. اگر حق ہے سیدہ تو پھر حق کی بات کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جھٹلانے سے کوئی پھر انسان نہیں رہ جاتا ہے. سلام پڑھے محمد والے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے, محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے, ارے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے, ارے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا, جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا. دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے, دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. تو پڑھے محمد حق کو پہچانو, پھر دیکھو کہ حق کے مقابل میں جو بھی ہے کیسے بھی ہے وہ باطل ہے, اس کو کسی بھی رنگ سے لے کر آئے, چاہے وہ رسول اللہ کی شریعت ہی رسول اللہ پہ تھوپنے کی کوشش کرے. شریعت کا حکم تو معلوم ہو گیا لیکن اسلام کی بنیاد معلوم نہ ہو سکی. اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ رسول کو تم نہ چھٹلاؤ, پیغمبر کی تصدیق کرو, یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہاں یہ غلطی بھی کیوں ہوئی, رسول کو اپنے جیسا سمجھتے رہے. پرابلم یہ ہوئی کہ رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا, جبکہ ایک مسلمان کو جھٹلانے سے کوئی مرتد نہیں ہوتا, رسول کو جھٹلانے سے. اور سزا بھی مرتد کو آج تک کسی نے دی ہے تو علی نے دی ہے یا اولاد علی نے دی ہے. واہ کیا کہنے کی ماشاءاللہ. آج تک مرتد کو سزا تاریخ پڑھ لیجیے, چاہیے دیکھیے, اٹھا کر دیکھیے, گستاخان رسول, گستاخان رسالت, جتنے بھی توہین کرنے والے ہیں ان کو سزا کس نے دی ہے, علی نے دی ہے یا اولاد علی نے دی ہے یا علی والوں نے دی ہے. چاہے وہ اس زمانے کا مرتد تھا جس نے نبی مکرم کو جھٹلایا تھا, یا آج کے زمانے میں کوئی جو رشدی تھا اس کے لیے بھی سزا مقرر کرنے والا کوئی ایک ایسا مرد مجاہد تھا جو حق کو جانتا ہے, حق کو پہچانتا ہے, اور پھر پرواہ نہیں کرتا کہ باطل کس روپ میں آ رہا ہے. ہر روپ میں آتا ہے باطل تو وہ پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق جب سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ہمیں کنفیوز ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج حق و باطل کی گفتگو کا جو کل سے مربوط مسئلہ تھا وہ حل ہوا. آج بنیادی ایک اور اپنی زندگی میں ہمیشہ تاریخ ہی میں آپ کو گم نہیں دیکھنا چاہتا. مجلسوں میں آئے تو حال کو بھی سمجھیں. مولا علی کے لشکر والوں کی پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے حال کو نہیں سمجھ سکتے تھے. انبیاء کی بات کرتے تو سب کو معلوم تھا بنی اسرائیل نے کیا کیا, حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت ہارون کے ساتھ کیا ہوا, وہ پوچھیں تو بتا دیں. لیکن خود وہ کیا کر رہے ہیں فخر موسیٰ کے ساتھ, فخر ہارون کے ساتھ, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ اسے کہ حال سے بے خبر. ہمیں بھی دشمن چاہتا ہے کہ تاریخ ہی میں بند رکھے, کہ آپ تاریخ ہی میں الجھے رہے کہ کون کیا کس طرح, کس کو حکومت ملنی چاہیے کس کو نہیں ملنی چاہیے, کیا تھا کیا نہیں ہوا, کون صحیح تھا کون غلط تھا. اب کیا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس پر توجہ نہ کرو. یہ دشمن کی کوشش ہے. حال کو بھی سمجھیں. حال کو سمجھنے کے لیے حق کی گفتگو جو آج میں کرنے جا رہا ہوں, معذرت کے ساتھ کسی کو برا بھی لگتا ہے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ حق کی گفتگو کا حق ادا کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق کی بات عقائد کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا میں جب آتی ہے
تو ایک اور کنڈیشن بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. پوری توجہ سنیے گا. بسم اللہ. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جو حق اللہ کی ذات حق ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حق. عمل بھی وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عمل بنائیں چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین اور دلکش ہو، وہ عمل حق نہیں. تراویح کی نماز اسی لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں کہ حق نہیں. رسول کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے نہیں پڑھتے. اچھی بات ہے قرآن کی تلاوت، کس نے کہا ایسے ہی تلاوت کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس طرح سے بھی تم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو. تو پھر اس اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ اگر کوئی عبادت ساختہ عبادت جاری عبادت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا رسول نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہے تو وہ حق میرے ساتھ چلیے نہیں ہے. کہیے نا، آپ کو بھی کبھی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی دبے لفظوں میں کہتے ہیں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کبھی نہیں پڑھی علامہ صاحب. جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ حق ہے. لیکن اس کے قبول ہونے کے لیے ایک اور کنڈیشن ہے. اللہ کی طرف سے ہو عمل، اللہ کے لیے ہو عمل. یہ کنڈیشن عمل کے لیے. حق اس وقت حق ہوگا جب دو کنڈیشنز کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے لیے ہو. نماز اللہ کی طرف سے ہے. اگر میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پڑھوں وہ حق نہیں ہے. نماز حق ہو کر بھی حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لنگڑی ہے، ایک شرط ہے دوسری شرط نہیں ہے. دو شرطیں ہو گئی نا. میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ بسم اللہ. کسی کو دقت ہو رہی ہے تو مجھے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا. اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر باقاعدہ میرے ساتھ چلیں. بسم اللہ. سلوات کو پڑھے محمد والا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عمل اس وقت حق ہوگا جب دو کنڈیشنز پوری، دو ستون پر استوار ہو، اس کے دو رکن دو ایلیمنٹس ہوں. ایک بھی نہیں ہے تو پھر لگنی ہے. نماز اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. حج اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن اللہ کے لیے ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہو تو پھر حق. حج کرنے جائے، ہر سال کرنے جائے، مقصد اس کا ایک کچھ پیسے کمانا ہے یا وہاں جو ہے کچھ اور کام کرنا ہے، اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کو جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ میں لوگوں میں حاجی کہلاؤں، مشہور ہو جاؤں. اگر اس کے نام کے ساتھ کسی نے غلطی سے حاجی نہیں لکھا تو احتجاج. حاجی نہ لکھنے پر احتجاج. تو پھر یہ حج کیا حج ہے؟ جو اپنی ذات کے لیے ہو. کوئی بھی عمل اگر انسان کرے تو حق اس وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے عمل ہو اور اللہ کے لیے ہو. اس بات کو ذہن میں رکھیے. بہت سارے ہم اچھے کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں پہلی کنڈیشن تو پوری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. وہاں سے جہاں ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر کے اسی کے لیے کریں، وہاں ہم ڈگمگا جاتے. 2 رکعت نماز ایسے نہیں پڑھ پاتے، مشکل ہوتی. کسی کو پہلے تو دیتے نہیں ہیں، کبھی دینے پر آئے تو بغیر بتائے دے نہیں سکتے. شور پہلے مچائیں گے، بعد میں. ہم نے ایک جگہ پر کہا کہ بھائی عطا کرو تو کم ہی صحیح، ایسی کرو کہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان وہ راز رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہو. کہا قبلہ میں ایسے ہی کرتا ہوں. یعنی کہ پھر مجھے کیوں بتاتے؟ یہ عجیب و غریب ہے. اندر کا نفس بڑا شیطان ہے. یہ اندر کا جو ہے نا، یہ خواہش بے نفس ہے نا، انسان کو تباہ کرتا ہے. نیک عمل کرتا بھی ہے انسان تو اس کو جب تک کہ خراب نہیں کرتا اسے چین نہیں آتا. اس کو خراب کر لیا ہے چھوڑو نہیں، بتاتے رہو. بعض لوگ ہیں بار بار جا کے دھوپتے رہتے، کیا ہوا بھائی؟ الحمدللہ روزے سے. اچھی بات ہے، سب روزے سے. کیا ہوا؟
میں باتیں کچھ طلب کر رہا ہوں اور فیکٹ کر رہا ہوں، کرنٹ افیئرز پر کر رہا ہوں ہماری حالت، کیونکہ ہمیشہ لوگوں کی شخصیتوں کی حالت پر گفتگو کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے ہمیں، جب ہماری اپنی حالت بیان ہوتی ہے بھائی نا تم کو دکھایا تو برا نہیں ماننا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری اپنی اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے عمل اگر نہیں ہے تو پھر وہ حق نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی جانب سے کیوں نہ ہو، ٹھیک؟ ہم نے کہا کہ بھائی کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، ان کا کیوں میں ایسے ہی ہوں، ہم نے کہا وہ تو مجھے آپ نے بتایا، کہ نہیں خیر میں نے تو گول بات بتائی نا، میں نے تو عمل تو نہیں بتایا نا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اچھی بات، کیا آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہم کریں اور بیوی کو معلوم نہ ہو؟ میں نے کہا پھر چھپایا تو کس سے چھپایا؟ بیوی کو بتایا تو پوری امت کو بتایا، اس میں چھپانے کا کہاں آپ کا عمل جو ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج مولا علی کی مجلس سے مولا علی کے اخلاص کو کچھ حاصل کریں۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے اگر ذوالفقار بھیجی ہے تو زور بازو دے کر نہیں بھیجی ہے، کسی کو اگر یہ معلوم ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے تو اصلاح کرے۔ مولا علی کی شجاعت ظاہری کو دیکھ کر کے ذوالفقار نہیں آئی ہے، مولا علی کے اخلاص جہاد کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ، اخلاص۔ بعض لوگوں نے وہ جو انگوٹھی میرے مولا نے دی ہے اس کی قیمت بہت بڑا چڑھا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کے برابر اس کی قیمت تھی، پتہ نہیں کیا کیا اس کی قیمت تھی، اس کا وزن اتنا تھا، اتنا یہ تھا۔ وہ انگوٹھی کی قیمت کو دیکھ کر کے اللہ نے سورہ بھیج دیا اور آئے ولایت نازل کر دی؟ نہیں، اخلاص کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ علی تو دشمن کو قابو میں کرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے اندر اپنی خواہش نفس کی ذرا برابر بھی شامل ہو۔ اخلاص ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگوں میں سے بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہے، ہم کہاں ویسے ہو سکتے ہیں، مولا علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سلمان جیسے تو ہو سکتے ہیں، ابو ذر جیسے تو ہو سکتے ہیں، مقداد جیسے تو ہو سکتے ہیں، عمار یاسر جیسے تو ہو سکتے ہیں، میثم تمہار جیسے تو ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو عظیم صحابی ہے، صحابی کے ساتھ ساتھ ان کو جن جن لوگوں نے فالو کیا وہ ہستیاں ہیں، ان کو جیسے تو ہو سکتے ہیں۔ اخلاص کم از کم چند عمل تو ہمارے عمل کو یاد رکھیے گا، ان دو شرطوں کے ساتھ حق عمل اس وقت ہوگا کہ آپ کی نجات کا وہ عمل ضامن بن جائے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی ہو اور اللہ کے لیے بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کو اللہ کاؤنٹ نہیں کرنے والا۔ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، اعمال شب قدر ہے، آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، کتنی دعائیں آپ نے کی، کتنے آپ نے سجدے کیے، کتنی دفعہ تسبیح آپ نے پھیری، کہ بعض لوگ تسبیح اپنے ہاتھ میں لیتے تو ہیں لیکن تسبیح پھیرنے میں ذہن کہیں اور کام کرتا رہتا ہے، تسبیح پھیروں کس کو پھیروں، تسبیح پھیروں کس کو پھیروں۔ کتنے ان سب چکروں میں نہ رہے۔ اللہ نے عمل کو گننے کے لیے نہیں مانگا ہے، تولنے کے لیے مانگا ہے، اور تولنے کا جو وزن ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ جتنا اس کو خالص کریں گے، پیوریفائی کر کے عمل کریں گے، اتنا وہ اللہ کے یہاں وزنی ہوگا۔ چنانچہ میرے مولا نے حق و باطل کی یہ خوبصورت وضاحت اس طرح بھی فرمائی ہے، نہج البلاغہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ الا ان الحق ثقیل مریج، حق ہمیشہ وزنی اور خوشگوار ہوتا ہے، وزنی اور خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہلکا اور بہت ناگوار ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيٌّ، زہریلا، وبا پیدا کرنے والا باطل۔ تو عمل بھی کر کے ہم کبھی کبھی باطل کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ نماز باطل ہو گئی، روزہ باطل ہو گیا، کیا مطلب؟ حق سے جب ہٹ جائے تو باطل ہے نا۔ حق
کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھو. اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں اس کو دیکھو. بعض لوگوں نے اب نماز میں بھی اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دیا ہے. ہم جن کو برا کہتے آئے ہیں اسی بنیاد پر کہ انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، دین میں تبدیلی کی، دین میں اضافہ کیا، دین میں کمی لائی، لعنت ان کو بھیجتے ہیں، اور خود ہم دین میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہمت کر کے کہ مولا علی کے ولایت کا اگر تشہد میں ذکر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ تو مومن ہی نہیں ہے. بابا ولایت کا انکار کرنے والا منافق ہے، نماز میں اضافہ کرنے والا بھی خائن ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ خیانت ہے اس امانت میں اللہ اکبر. جو آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے کیا بات. ماشاءاللہ. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اپنی طرف سے کریں؟ پھر یہاں وہی نا باطل حق کا سہارا لے کے آتا ہے. اب علی کی ولایت ہی کا سہارا لے کر اللہ کی نماز میں کھڑا ہو گیا. کیا بات. اللہ کی نماز اللہ کی ایک امانت ہے. پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بالکل اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. کیا پیغمبر کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا؟ ثابت کر دو. ہم بھی پڑھتے ہیں، پوری دنیا پڑھے، کیونکہ پیغمبر سے ہٹ کر جو نماز ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی، اور جو نماز پیغمبر کے مطابق ہوگی وہی صحیح ہوگی. بے شک. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ قبلہ. یہ معیار ہے. ہم لوگ حق و باطل میں اس طرح سے گڑبڑ کرنے شروع کر چکے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ